وخطافات أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء المرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے سوال کیا تھا موضوع کے لیے، تو جو بھی چاہیں آپ پیش کر دیجئے. ماہ رمضان ہے، میں نے سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ خداوند متعال روزے کی جو اس نے فرض کیا ہے اس کو اہمیت کو پیش کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے. تاکہ اللہ نے جو علت بیان کی ہے وہ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، روزہ انسان کو متقی، لعلکم تتقون، یہ شاید کے معنی میں لعلہ نہیں آیا ہے، بلکہ جب اللہ دلیل دیتا ہے یا علت دیتا ہے تو اللہ تاکہ کے معنی میں آئے گا. یہ تو اللہ فرما رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید نہیں. اگر یہ بات پہنچا پاؤں تو یہاں لعلہ کے معنی شاید کے معنی میں نہیں. جب اللہ کہے تو شاید نہیں ہے، شاید تو انسان کہے تو ہے. جب اللہ کہے تو شاید نہیں ہے بلکہ تاکہ. تو ہم ترجمہ کریں گے تو کہیں گے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ انسان کو متقی بنا دیتا. توجہ، روزہ متقی بناتا. تو جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ بہت سی چیزیں انسان تقوی کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مجلس کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے کہ متقی بن جائے. لیکن یہ روزے ہی کے لیے اللہ نے کیوں کہا روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ؟ روزہ متقی ایسے بناتا ہے کہ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے، روزہ کچھ کرنے کا نہیں، نہ کرنے کا نام ہے. اس لیے روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ موضوع میرا سننا چاہیں گے یا نہیں، میں یہی پڑھوں گا. روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. پوچھا مرحوم شیخ محمد تقی بہجت سے کہ آقا انسان متقی بننا چاہے تو کیا کرے؟ کہ پہلا قدم اپنی خواہشات پہ رکھو، دوسرا تقوی کی طرف خود اٹھ جائے گا. تو انسان اپنی خواہشات کو اگر قابو کرنا سیکھ لیا، عزیزان گرامی ساری دنیا خواہشات کو قابو کرنا سیکھ رہی ہے اور مولائے متقیان بتا گئے ہیں کہ قابو کیسے کیا جاتا. انسان جس گھوڑے پہ سوار ہے، اگر اس گھوڑے کی لگام انسان کے ہاتھ میں ہو تو جہاں چاہے گا گھوڑے کو لے جائے گا، اور اگر لگام ہاتھ سے جانے دے تو جہاں گھوڑا چاہے گا وہاں لے جائے گا. عزیزان گرامی انسان اپنے نفس کو
خواہشات کو قابو کر لے تو متقی بن جاتا ہے، خواہشات کا بندہ بن جائے تو متقی نہیں بنتا. تو خواہشات کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے بنے. تھوڑی سی تو مجھے جانتا ہوں کہ مجھے اس پہ واہ نہیں ملے گی، لیکن پڑھوں گا اب یہی. میں نے تو پوچھ لیا تھا، اگر آپ بتا دیتے تو میں بھی پڑھ دیتا جو موضوع آپ کہتے ہیں. کہ گرامی انسان جتنی کوشش کرے خواہشات پہ قدم رکھ کے آگے بڑھے گا، خواہشات کو جو قابو کر لے گا متقی بن جائے گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ جو خواہشات کو قابو کر لے، اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کا انتقال ہو گیا بھی، وہ کہتے ہیں کہ شیطان عابد بنا، عبد نہیں بن سکا. عابد بنا، عبادت کی اس نے، عبد نہیں بنا. اسے ہمیشہ ایک چیز غالب رہی. اللہ نے کہا بھئی تو نے اتنے سجدے، کہا کہ پروردگارا ایک سجدہ معاف کر دے، اتنے سجدے کروں گا کہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا تو سارے سجدے چھوڑ دے، یہ ایک سجدہ کر لے جو میں چاہتا ہوں. بھئی اپنی مرضی کی عبادت کا نام تقوی نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا نام تقوی. میں جہاں لے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے. تو گرامی اپنی خواہشات کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خواہشات کے سامنے سرنگو ہو جانا. ایک واقعہ جلدی سنا دوں گا تاکہ توجہ میرے ساتھ رہے، اور پھر جو جناب مولا متقیان سے متعلق ذہن میں لے کے آیا مطلب اسی کو پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں. تو گرامی اب یہاں بہت سے مباحث ہیں، لیکن ایک کسی بہت غلاموں کا جب دور تھا، لوگ غلام خریدتے تھے، تو ایک آدمی نے کسی غلام سے جا کے سوال کیا بھئی تمہارا نام کیا؟ اس نے بہت لمبا چوڑا نام بتایا. کھاتے کیا ہو؟ تو اس نے فہرست بتایا کہ یہ سب کچھ کھا لیتا ہوں. پہنتے کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ، اگر ایسے ایسے لباس مل جائے تو اچھا. اس کا بہت مہنگے غلام، نام بھی اتنا لمبا، اس کے بعد پھر تمہارے کھانے پینے کی فہرست اور تمہارے لباس کی فہرست. دوسرے غلام سے پوچھا کہا کیا نام ہے؟ جو آپ نام رکھ دیں گے وہی نام. اس سے پوچھا کھاتے کیا ہوگا؟ جو عطا کر دیں گے وہی کھاؤں گا. پہنتے کیا ہوگا؟ جو لباس عطا کریں گے وہی لباس پہنوں گا. بندگی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق کو اپنی مرضی بتائے، بندگی یہ ہے کہ انسان خالق کی مرضی اپنے پہ لاگو کرے. گرامی اب یہ خالق کی مرضی ہے اور پھر مولا کی. تو اب یہاں جگہ جگہ پہ ایک لفظ آیا کہ انسان مولا کو جو ماننے والا ہوگا وہ مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا. مطیع کون ہوتا ہے؟ جو سب کے سب مولا کے فیصلوں کو تسلیم کر لے. اس زمانے میں بہت سے افراد تھے جو اپنی مرضی کی بات مان لیتے تھے، مرضی کی بات رد کر دیتے تھے، یہ قبول ہے، یہ قبول نہیں. تو جناب امیر علیہ السلام کو جو ماننے والا ہوگا ہر بات کو مانے گا، تب وہ مطیع ہے، تب وہ مولا کو مولا مانتا. عزیزان گرامی مولا کی ہر چیز کا ماننے والا مطیع و فرما بردار ہے. تو ہم مولا کی مولائیت کے قائل ہیں. توجہ عزیزان گرامی، اب ہمارے پاس کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ آپ کی بات قبول ہے، یہ بات قبول نہیں ہے. جو ہر بات کو قبول کرے مولا کی، وہ مولا کا شیعہ. شیعہ وہ ہے جو ہر بات کو مانے. عزیزان گرامی بھائی ذرا مولا متقیان سے متعلق دو جملے سن لیجیے کہ مولا امیر علیہ السلام ہے مولائے متقیان. سننا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ حضرات کی خواہش پہ آیا ہوں اور جو بتانے پیش کروں گا سن لیجیے. تو عزیزان گرامی اب یہاں جو مولا امیر علیہ السلام کے متعلق چند مطالب بس، اور پھر زیادہ وقت نہیں لوں گا. جہاں تک آپ چلیں گے وہاں تک میں چلوں گا. کہ کون ہے جناب مولا امیر المومنین؟ القاب جتنے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے، ان تمام القاب میں سب سے بڑا لقب مولا کا ہے امیر المومنین. علماء نے کہا ہے کہ جو سب سے بڑا لقب ہے مولا امیر کا وہ ہے امیر المومنین. یعنی قیامت تک آنے والے ہر اہل ایمان کے امیر کا نام، حکم فرمان دینے والے کا نام ہے علی. نہیں پہنچا پایا. قیامت تک آنے والا جو جتنا بھی بڑا مومن ہو، اس کے اس ایمان کے درجے اور رتبے میں اس کے مولا کا نام ہے علی. کوئی کتنا بھی بڑا مومن ہو، جتنا بھی بڑا سخی ہو، جتنا بھی بڑا عالم ہو، جو بھی کمالات فضائل رکھتا ہو، اس کے امیر کا نام ہے علی. تو مولا امیر کا سب سے بڑا لقب ہے امیر المؤمنین. کیوں؟ قیامت تک آنے والے ہر اہل ایمان کے سردار اور حکم دینے والے ہیں علی. عزیزان گرامی مولا امیر کا سب سے بڑا لقب امیر المومنین. اس کی اگر وضاحت کر دوں گا، تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنا ہے. عزیزان گرامی قیامت تک آنے والے ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم گزرے ہیں 900 برس پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے 70 صحابہ کے ایسے فضائل دیکھے، صحابہ کے 70 ایسے مناقب دیکھے کہ جن میں
تمام کے تمام صحابہ اگر جتنے بھی ان کے مناقب ہیں تو علی کو ان کا امیر پایا، ہر صحابی کا سردار علی کو پایا، اور علی کے ایسے فضائل دیکھیں جس میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے، کوئی صحابی مولا امیر کے فضائل میں شریک نہیں، لیکن صحابہ کے جتنے مناقب ہیں ان کے سردار مولا امیر ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے جب جائیں تو کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مولا امیر علیہ السلام کا نام نہیں لیں بلکہ کہیں امیر المؤمنین، اور مطلق امیر المؤمنین کہیں تو صرف علی ابن ابی طالب مراد ہے۔ کسی نے شیخ مفید کی کتاب ہے کتاب الارشاد جلد نمبر 2 میں شیخ مفید نے وہاں پہ روایت کی ہے کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے کہا یا امیر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہنے والے نے کہا یا امیر المؤمنین، تو آپ نے فرمایا، مولا نے فرمایا آج تو کہہ دیا، آج کے بعد مت کہنا۔ کہا کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے جد کی دشمنی نے بہت سے لوگوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا، تو اس لیے ہم 11 اماموں نے فیصلہ کیا کہ جب بھی کوئی شیعہ کہے امیر المؤمنین تو مراد لے گا علی ابن ابی طالب۔ تو مولا امیر علیہ السلام کے علاوہ ہم کسی کو بھی امیر نہیں مانتے، اس لیے ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ امیر شام یا کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ امیر المؤمنین صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو اس لیے مومنوں کے امیر کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا مولا کا لقب امیر المؤمنین ہے۔ کوئی کتنا بھی با کمال ہو، اس کے سردار ان کمالات میں ہے علی۔ عزیزان گرامی، جب صاحب الزمان بھی ظہور فرمائیں گے تو تمام کمالات کے مالک ہوں گے صاحب الزمان۔ کوئی کتنا بھی کمال رکھتا ہو، اس کے اس کمال سے آگے کی منزل کا نام ہے امام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ عزیزان گرامی، اس لیے جب ظہور ہوگا تو کوئی جتنے بھی کمالات رکھتا ہو، جب امام کی خدمت میں آئے گا تو خود آگے قرار کرے گا کہ جو جتنا بھی بڑا ہے وہ امام کے سامنے چھوٹا۔ اس لیے ہم کسی بھی صحابی کو یہ رتبہ نہیں دیتے، سب اپنی جگہ پہ مقدم ہوں گے، سب محترم ہوں گے۔ حتیٰ حضرت سلمان فارسی جو سب سے جلیل القدر صحابی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری نظر میں سب سے جلیل القدر صحابی بھی علی کے غلام ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی بڑے سے بڑا صحابی ہو لیکن جناب مولا کائنات کا غلام، کیوں؟ کیونکہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہر ایک کے امیر ہیں۔ امیر اسے کہا جاتا ہے جو امر کر سکتا ہو، جو حکم دے سکتا ہو۔ حکم دینے والے علی ہیں، باقی سب حکم لینے والے۔ نعرہ حیدری، جو فرما رہے ہیں ہم مولا کائنات کو ساری دنیا کا امیر مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیسے جوڑ کے غنی بننے والے اور ساری کائنات لوٹا کے امیر کہلانے والے علی ہیں۔ میری بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی، ہم مولا کائنات کو امیر المؤمنین مانتے ہیں۔ اشاروں اشاروں میں بات کہوں گا، پہنچتے جائیے گا۔ تو کائنات ساری ایک طرف ہو جائے، سر میں نے اس دن حدیث یہاں پہ آپ کے یہاں مسجد علی بن ابی طالب میں پیش کی تھی، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگر سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں، علی اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں، تو حدیث نبوی ہے، اے عمار سارے صحابہ کو چھوڑ دینا، اکیلے علی کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے۔ گرامی، مولا امیر المؤمنین سارے جتنے بھی جہاں پہ بھی کوئی بھی اگر مانتا ہوگا، اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی ایمان محسوس کرے گا اپنے اندر، تو وہ علی کو اپنا مولا مانے گا۔ اور اگر کوئی کہنے کہ نہیں میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن علی کو نہیں مانتا، آج بہت سے ایسے ہیں، میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، آج بہت سے ایسے مسلمان ہیں آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں میں رسول خدا کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن علی مرتضیٰ کو نہیں مانتا۔ یہاں تک کہ بہت سے افراد چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، بہت سے کسی بھی طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور افضل نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی کہے کہ میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن علی مرتضیٰ کو نہیں مانتا، تو وہ رسول خدا کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا خود اس سے کہتے کہ اگر تو میرے بھائی علی کا منکر ہے تو میں تیرا منکر ہوں، میں تجھے قبول نہیں کروں گا، چاہے تو جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں۔ عزیزان گرامی،
تو یہ تمام کے تمام جو پہلو ہیں ماہ رمضان کے اندر، سب سے جو بڑی انسان کی اس مہینے کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان باتقوی بن جائے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ سننا چاہیں گے میری چند دو چار باتیں؟ جنت کو متقین کے لیے سجایا گیا. کیا ہے تقوی؟ یہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. بھائی میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی، روزہ اس کے بعد مجلس سننا جتنا مشکل ہے پڑھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو جانے گرامی سارے مجمع کی توجہ ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت متقین کے لیے سجائی گئی ہے. جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب متقین کے. ہدی للمتقین، قرآن ہدایت بھی ہے تو متقین کے لیے. جو تعریفیں ہیں پورے قرآن کریم میں متقین کی اور کسی کی نہیں، جو کچھ ہے متقین کے لیے. توجہ. اب آئیے ذرا تقویٰ کیا ہے قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی متقی ہے. اس سے پہلے اللہ خود فرما گیا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں. کیوں؟ یہاں پہ ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے اللہ کی کنیز ہاجرہ چلی تھی. ہاجرہ کے قدم آئیں دو پہاڑیوں پہ صفا مروہ پہ تو وہ اللہ کی نشانیاں. اور اگر فخر ہاجرہ مکہ کے کربلا کے بین الحرمین چلے تو یہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہے یا نہیں؟ گرامی تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں، یہ بھی تقوی کی نشانیاں. لیکن سب سے بڑی جو نشانی اللہ نے بتائی ہے قرآن کریم میں تقوی کی، وہ ہے تعظیم کرنا شاعر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا متقی ہے. سب سے بڑی دنیا کے اندر تقوی بخش ہستی کا نام زینب کبریٰ. محمد وآل محمد صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی یہ جتنی بھی آپ تقوی کی تعریفیں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بغیر اہل بیت کے کوئی متقی بن ہی نہیں سکتا. جب تک آل محمد کو کوئی نہ مانے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، جتنے مرضی، میرے منہ سے کچھ اور لفظ بھی نکلنے والا تھا، چلے میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ تراویح پڑھ، جو مرضی کر لیجیے آپ، اگر آپ آل محمد کو نہیں مانتے تو آپ متقی نہیں بن سکتے. کچھ اور تو بن جائیں گے لیکن کبھی متقی نہیں بنیں گے. متقی تب تک کوئی آدمی نہیں بن سکتا جب تک کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے، جب تک انہیں نہ مانے. عزیزان گرامی میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اس بہت معذرت کے ساتھ، اگر دل آزاری ہو تو بہت معذرت. یہ سب اپنی سب اپنے سن لیجیے گا، پھر جملہ سن لیجیے، پھر میں بے باکی سے پیش کروں گا. بے باکی سے پیش کیجیے. ایسا نہیں کہ میں پیش کر رہا ہوں، اب سارے کے ساتھ کو خاموش نہیں بیٹھے گا، پھر میں جملہ پیش کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے، کیا فرعون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب برے تھے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. کیا فرعون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب برے تھے؟ نہیں، ان میں سب برے نہیں تھے. توجہ. کیا جناب موسیٰ کے پیچھے چلنے والے سب اچھے تھے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. عزیزان گرامی جناب موسیٰ نیل کے پار لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ہر چلنے والا نیک نہیں تھا، لیکن جب راستے پہ چلا تو پار چلا گیا. اب کچھ لوگ پہنچ گئے. فرعون کے ساتھ چلنے والا ہر آدمی برا نہیں تھا، لیکن کیونکہ فرعون کے ساتھ تھا غرق ہو گیا. اب پتا چلا اپنا کردار نہیں بخشواتا، امام کی امامت. انسان کا اپنا کردار نہیں بخشوا تھا. جو پیشوا سامنے چل رہا ہو، جس امام کی امامت کے پیچھے وہ چل رہا ہو، جسے مانتا ہو، وہ بخشواتا ہے. فرعون کے ساتھ نیک بھی تھے، غرق ہو گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برے بھی تھے، پھر بھی پار چلے گئے. عزیزان گرامی ہم اپنے کردار کو نہیں دیکھتے، ہم علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہیں. ہمیں مولا کی امامت پہ یقین ہے.
علی کی پیشوائی پہ یقین ہے. جب امام صحیح ہو تو انسان جیسا بھی ہو اگر امام کو چن لے. حضرات گرامی میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جناب سید الشہداء نے, کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور یہ ماہ رمضان ہے تو سن لیجئے گا, جناب سید الشہداء نے, میرا جملہ ہے کہ مرحوم شیخ جعفر شوشتری بہت بڑے ہمارے عالم گزرے, انہوں نے مجالس جناب سید الشہداء کی بے انتہا مجالس پڑھی, اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب مجلس پڑھتا تھا تو میری مجلس میں اثر نہیں تھا. تو ایک شب قدر تھی اور اس شب قدر کے اندر میں نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا, مولا کب تک کتاب سے دیکھ کے پڑھتا رہوں, مولا مجھے عطا کیجئے کہ میں پڑھوں. تو کہا کہ میں نے اس رات اعمال کیا جو میں نے مولا حسین سے توسل کیا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب سید الشہداء کہہ رہے ہیں جناب عباس سے, عباس کھانے کو کچھ ہے نہیں اور ایک مہمان بھی آ گیا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں کربلا میں ہوں اور شب عاشور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا حسین مولا عباس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جناب عباس علیہ السلام سے کہتے ہیں عباس کھانے کو کچھ نہیں ہے, مہمان آ گیا. تو کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ مولا عباس کہتے ہیں کہ کچھ میرے پاس آٹا ہے, اگر کہیں تو انہیں دے دو. یعنی اتنے کریم ہیں کہ خود بھوکے ہیں, خواب سے ہیں شب عاشور ہے تو یعنی خواب ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام نے مولا حسین کو پیش کیا, کوئی روٹی پیش کی کہ مولا یہ کہا کہ آؤ. کوئی ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا تھا, اور جناب ان کو مرحوم شیخ جعفر شوشتری کو سید الشہداء نے کہا کہ مہمان آئے تھے, تم نے مانگا تھا, جاؤ حسین نے تمہیں عطا کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا حسین کے ہاتھ سے وہ اس رات میں روٹی کھائی. اس کے بعد جب مجلس پڑھتے تھے تو کہاں شوشتر, کہاں تہران, کہاں مشہد, بہت 16-17 گھنٹے کا فاصلہ ہے, دنیا بھر سے لوگ ان کی مجلس سننے جاتے تھے. ان سے پوچھا یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کتاب سے دیکھ کے پڑھتے تھے اور ایک ہی رات کے اندر اتنے بڑے خطیب بن گئے. کا جب حسین عطا کرتے تو لوگ حر بن جاتے ہیں. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. کہ اللہ جناب سید الشہداء جسے عطا کرے تو حر اپنے یعنی جناب حر بنا دیتے ہیں, حر اپنے یزید جاہی بنا دیتے ہیں کہ ایک گنہگار. عزیزان گرامی سن لیجیے گا. تو جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا تھا, شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں میں نے 300 ایسے مطالب اپنی کتابوں میں لکھے جو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے. کہ یہ وہ مطالب ہے جو خود حسین نے مجھے عطا کیا. یہ وہ تمام فضائل و مصائب کے نکات ہیں جو جناب سید الشہداء نے مجھے عطا کیے ہیں. اگر سننا پسند فرمائیں گے تو میں چند بتا زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس یہ 5 سے 10 منٹ کی رحمت دوں گا. جناب یہ جملہ یقین مانیے کہ میں جو پیش کر رہا ہوں کہ میں خود جب تنہائی میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ سید الشہداء شب عاشور میں ایک جملہ فرما رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سب نے سن رکھا, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور جو یہاں تک آیا ہے نا, چلا بھی گیا تو میں وعدہ کر رہا ہوں میں پھر بھی شفاعت کروں گا. اور تمام علماء کہتے ہیں کہ بالکل اطمینان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں گیا, کوئی نہیں گیا جناب سید الشہداء کو چھوڑ کر کے, کوئی نہیں گیا. جو جانا چاہے چلا جائے. یہاں تک کہ فرمایا عباس چراغ گل کر دیجیے, کوئی حیا محسوس نہ کر رہا, جانے میں شرم محسوس نہ کر رہا, جو جانا چاہے چلا جائے, کوئی نہیں گیا. اور عصر میں فرما رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, جو آنا چاہتا ہے آ جائے. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کیا یہ تعداد نہیں مان اللہ. اگر آپ نے عصر میں بلانا ہی تھا تو شب میں کیوں فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اگر عصر میں بلانا تھا تو جانے کے لیے کیوں کہا. تو گرامی شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں تعداد نہیں ہے, بلکہ جناب سید الشہداء شب میں اپنوں میں کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اور عصر میں دشمنوں سے کہہ رہے تھے جو آنا چاہتا ہے آ جائے. بہت سے لوگ پہنچ گئے. دوبارہ سن لیجیے گا کہ شب میں اپنوں سے کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, کوئی نہیں گیا. عصر میں دشمنوں سے کہہ رہے تھے جو آنا چاہتا ہے آ جائے, کوئی نہیں آیا. کیوں؟ جانے گرامی شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں شب میں اپنوں سے اس لیے کہہ رہے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, کیونکہ اللہ صرف امام حسین پہ سلام نہیں بھیجے گا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ, تمام انبیاء, اولیاء, اوصیاء, مؤمنین, متقین, صالحین, سب کے سب صرف مولا حسین پہ سلام نہیں بھیجیں گے, کہیں گے جو حسین کے ساتھ ہے.
ان سب پہ سلام. توجہ, کیا صرف امام حسین پہ سلام نہیں ہے, جو جو حسین کے ساتھ تھا اس سب پہ, ان سب پہ سلام. جو بھی امام حسین کے ساتھ ہے, حضرت حر پہ بھی سلام, کیونکہ آ گئے تھے جو حسین کے ساتھ, اس پہ سلام. توجہ. اور عصر میں اس لیے کہا کہ کیا ہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی سلام لائق نہ ہو, کوئی سلام لائق نہ ہو اور وہ یہاں رہ جائے, کیونکہ یہ سلام عام سلام نہیں ہے. امام حسین اور ان کے ساتھیوں میں جو سلام ہے وہ عام سلام نہیں ہے. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جو سلام کے مستحق نہ ہو, وہ کہیں یہاں پہ رہ جائے, کہ چلا جائے, کوئی نہیں گیا. عزیزان گرامی, عصر میں دشمنوں سے کہا جو آنا چاہتا ہے آ جائے. کیوں؟ حسین کے دشمنوں پہ لعنت ہے. قاتلوں پہ لعنت ہے, دشمنوں پہ لعنت ہے, ظالموں پہ لعنت ہے. کس کی؟ اللہ کی, ملائکہ کی, انبیاء کی, ائمہ کی, اولیاء, اوصیاء, مومنین, متقین, صالحین. مولا حسین یہ کہہ رہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ان میں ایسا رہ جائے جو لعنت کا مستحق نہ ہو. جو آنا چاہتا ہے آ جائے, کوئی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے حسین والوں میں کوئی برا نہیں, حسین کے دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں. توجہ فرمائیے. جناب سید الشہداء کے دشمنوں میں اگر ایک بھی اچھا ہوتا تو آ جاتا. نہ آنا بتا رہا ہے یہ سارے ہی لعنتی ہیں. ایسا ہی ہے نا. میں کوئی سخت بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. ایزان گرامی, جناب سید الشہداء علیہ السلام نے کہا اسی لیے اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ, کوئی نہیں آئے. نہیں آؤ گے تو پھر یاد رکھنا صرف اللہ لعنت نہیں کرے گا, سارے فرشتے, سارے انبیاء, مومنین. ایزان گرامی, اسی لیے الفاظ جناب سید الشہداء کی عظمتوں کے لیے ہمارے نہیں ہیں, اللہ کے ہیں. یہاں تک بعض علماء نے لکھا کہ یہ زیارت عاشوراء امام علیہ السلام کی نہیں, امام نے صرف بیان کی, 5 اور 6 امام نے صرف بیان کیے. خود اللہ نے ایسے سلام بھیجا. جس نے جناب سید الشہداء کو سلام کرنا ہے وہ سوچے وہ حسین جسے خود خالق بھی کہے حسین تجھ پہ سلام. حسین کون ہے ایزان گرامی؟ اور وہ ہستی جو حسینیت کو بچائے. سوچئے وہ زینب کبریٰ کون ہے. کہ جناب سید الشہداء نے آج نہ کوئی اللہ کا ماننے والا ہوتا, نہ رسول اللہ کا ماننے, حتیٰ کوئی لا الہ الا اللہ تو ہوتا, کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا, کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. کیوں؟ ارے حسین سے کوئی زیادہ باعظمت نہیں تھا, حسین ہی نے بیعت کر لی یزید جیسے کی, تو میں کیوں لا الہ الا اللہ پڑھتا؟ کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. عزیزان گرامی, اگر آج یہ لا الہ الا اللہ باقی ہے تو حسین ابن علی کی قربانیوں کو وجہ. کوئی اگر آج محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, کوئی آج اگر علی ولی اللہ کہہ رہا ہے, عزیزان گرامی پوری دنیا کے اندر اگر آج دین باقی ہے, قرآن باقی ہے, نماز باقی ہے, روزہ باقی ہے, عبادات باقی ہیں, تو حسین ابن علی کی قربانیوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء نے سب کچھ لٹا دیا کہ پروردگارہ تیرا دین بچا رہا. یہ اگر آج صلاۃ ہے, صوم ہے, حج ہے, خمس ہے, زکوٰۃ ہے, سید الشہداء علیہ السلام. میں جانتا ہوں میں وقت لے رہا ہوں, میں بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا. شب جمعہ ہے, آئیں ذرا میرا ساتھ دیجیے گا, میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے گا. کہ وہ ہستیاں کہ جو کربلا میں ہیں, سید الشہداء نے انہیں ایک مرتبہ ان سب کو جنت میں ان کا مقام دکھا. ایسا ہی ہے نا, آپ نے سن رکھا, ان سب کو دکھا دیا مقام. عباس جنت میں آپ کا یہ مقام ہے, علی اکبر آپ کا یہ مقام ہے, قاسم آپ کا ہے, سب نے دیکھ لیا. کس نے نہیں دیکھا؟ حضرت حر, انہوں نے نہیں دیکھا, انتظار میں ہیں. ارے ایک حر بھی ہے جو آنے والے ہیں. کہاں پہ آئے؟ صبح میں آئے. جب انہوں نے شب عاشور دیکھا نا کہ بھئی حالات ایسے ہیں کہ حسین ابن علی کو, مجھے جو جناب مسائل پیش کرنا ہے, جناب زینب کے پڑھنا چاہ رہا ہوں مسائل, پڑھوں چند جملے جناب زینب کے مسائل کو سن لیجیے گا. مطالب میں ذہن میں لے کے آیا تھا, لیکن میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں کچھ مسائل. یہ آپ لوگوں نے اہتمام کیا ہے, جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ آپ نے اہتمام کیا جناب زینب الکبریٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہم سب کو اور ہمارے تمام, آپ سب کے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب. بس بھئی یہ
جو ذکر ہے نا جن ہستیوں کا، یہ انسان کی روح کو زندہ کرتا ہے. ایمان مردہ ہو جائے تو آل محمد کا ذکر سننے لگے، ایمان زندہ ہو جائے. مردہ افراد کو، منافقین، حتیٰ کسی کو بھی لے آئیے، اگر مجلس میں مسلسل آتا رہے گا اس کا نفاق دور ہو جائے گا، اس کا کفر دور ہو جائے گا. آئیں ذرا جس ہستی کا آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضرت زینب کبریٰ. ساری قربانیاں ایک طرف، لیکن جناب زینب کبریٰ کا کوفہ و شام جانا یہ بہت بڑی قربانی. اگر بی بی انکار کر دیتی نا، کہہ دیتی کہ میں نہیں جا رہی، تو کسی میں جرت نہیں تھی جو علی کی بیٹی کو بازاروں میں لے جاتا. لیکن جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ اگر میں نہیں گئی تو یہ ہر جگہ نعرے لگاتے رہیں کہ حسین باغی تھا، بچانے والی تو میں ہوں. جہاں پہ بی بی مجمع دیکھتی، بی بی فوراً بندے ہاتھوں سے کہتی میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بس بھائی. جو آج روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ دربار کی روایت ہے. ہاں جناب زینب کبریٰ جب داخل ہوں، یہ روایت میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اور جب پڑھتا ہوں میری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے. اب مجھے اس طرح سے پڑھا نہیں جا رہا، میری حالت نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں وہ صاحب کی روایت ویسے پڑھوں جیسے میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں. جب جناب زینب کبریٰ داخل ہوئی نا دربار یزید میں، دربار بہت بڑا ہے. جو شام گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہیں حضرت یحییٰ کا سر مقدس بھی دفن ہے. سر اقدس جناب سید الشہداء رکھا ہے تشت میں. جناب زینب داخل ہوئے. اس محل کے کئی دروازے ہیں، جو قصر یزید تھا نا اس کے کئی دروازے. بی بی جس دروازے سے داخل ہوئی وہ جو بازار کے 7 دروازے، جو زیارت پہ گئے انہیں معلوم ہے جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور دربار شروع ہوتا ہے. روایات میں ہے کہ وہ 40 قدم کا فاصلہ. نہ جانے کتنی اذانیں گزر گئیں. بی بی سوار پوچھتی رہی بیٹا سجاد یہ اونٹنیاں آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ نہ محرموں کا مجمع اور سب پتھر مار کے کہہ رہے تھے یہ باغیوں کی بہنیں ہیں. بس بھائی میں نے تمام کیا 5 سے 10 منٹ کے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ جیسے ہی داخل ہوئی نا دربار یزید میں، تو یزید کی بیوی کو بتایا گیا تھا، اس کی زوجہ کو، کہ کوئی باغی تھے جنہیں کربلا میں مار دیا گیا، باغیوں کی بہنیں، ازواج، بیٹیاں آ رہی ہیں. اسے نہیں بتایا کہ باغی کا نام کیا تھا. ہند جو تھی وہ اہل بیت کی ماننے والی تھی. جناب سید الشہداء کی آج شب جمعہ ہے نا، نظر دلاتی تھی میرے مولا سلامت رہے. بہت چاہنے والی تھی، آل محمد کی عاشق تھی. تو وہ بار بار دعائیں مانگتی تھی میرے مولا سلامت رہے. اسے نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ صرف اس نے سنا کہ کوئی باغیوں کا خاندان ہے، کبھی میرا برقع سلوا دینا، نقاب لے کے آئے گا، نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں باغیوں کا خاندان کیسا ہے. جیسے ہی بی بی آئیں جناب زینب نے دور سے دیکھا، پہچان لیا. باریک نقاب تھا، پہچانا. کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. ام کلثوم سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے فوراً فرمایا، کہا بی بی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب زینب نے فرمایا ہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا. دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. جناب ام کلثوم نے رو کے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، حجاب میں، ہمارے ویسے حجاب نہیں. ایک مرتبہ بیویاں چلیں. آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی پریشانی میں ہو تو، اگر مصائب میں پریشانی میں ہو تو اپنے سے ملنا نہیں چاہتا. میں کتنی صفائیاں پیش کروں مجھ پہ کیا کیا بیت گئی. بس ہند کے تخت کے سامنے سے بیویاں گزر رہی تھی. جناب زینب کو گزرتے دیکھا. ہند نے ایک مرتبہ سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ سب لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، جھکائے جھکائے سر فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینے شہر کے رہنے والے ہیں. مرحوم قزوینی نے اپنی کتاب میں اسی انداز سے لکھا ہے، تو اگر ان کے جملے سن لیجئے گا.
ایک مرتبہ ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی. جیسے ہی اتری نا تو جناب ریاض القدس میں مرحوم قزوینی نے لکھا کہ جناب زینب نے سوال کیا ہند سے, کیا بات ہے, تخت سے کیوں اتری ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے بڑے ادب سے کہا, بی بی میں مدینے والوں کے احترام میں, مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی ہوں. ایک مرتبہ ہند نے پوچھا, بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب نے پوچھا, کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کبھی بھی مدینے میں میرے مولا حسین, بس مولا حسین کا نام آنا تھا, جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. جیسے بی بی اشبار ہوئی, بی بی کے دمو جاری ہوئے, ایک مرتبہ آنسو کا جاری ہونا تھا. ہند نے کہا, بی بی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں. جناب زینب نے جواب نہیں دیا, کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام سجاد. عبادت کا پیکر ہے عباس, غیرت کا پیکر ہے. ایک مرتبہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے نام علی اکبر. ہم شکل پیغمبر ہے, بہت خوبصورت ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ایک مرتبہ ہند نے بلند آواز سے کہا, خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لیجیے گا, یہ شرابی کا دربار ہے, وہ علی کی بیٹی ہے. جناب زینب کے آنسو اور تیز ہو گئے. ایک مرتبہ ہند نے کہا, بی بی خبردار میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا, وہ نبی کی نواسیاں, ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا, بی بی نے سر اٹھا, کہا ہند غور سے دیکھ, میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم, وہ رباب, وہ سکینہ, وہ بچی رقیہ. ایک مرتبہ ہند نے بلند آواز سے سوال کیا, بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے آواز دی, کہا ہند ذرا غور سے دیکھ, وہ جو سامنے سر رکھی ہے نا, پہلا سر حسین کا, ساتھ میں سر علی اکبر کا ہے, وہ عباس ہے. وہ جو قیدی زمین پہ بیٹھا ہے وہ سجاد ہے, وہ بچہ محمد باقر ہے. ایک مرتبہ ہند نے اپنا برقع اتارا, زمین پہ پھینکا, دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی, او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹیاں تم مجمع عام میں لے آیا؟ خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں, یزید اپنے تخت سے اٹھا, اپنی عبا اتاری, ہند کے سر پہ اٹھا اور ایک مرتبہ کہنے لگا, ہند تو دیکھتی نہیں نا محرموں کا مجمع, تو بغیر چادر کے نا محرموں میں آ گئے. ہند نے ایک مرتبہ یزید کی عبا کو زمین پہ پھینکا اور ایک مرتبہ کہا, او یزید جنہوں نے ہمیں حجاب سکھایا, جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا, تو ان بیویوں کو نا محرموں کے مجمع میں لے آیا اور مجھے اپنی عبا دے رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں مجھے بتایا آپ سب نے اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کی مجلس رکھی, آئیں ذرا مل کے دعا کریں. پروردگارا واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کو, حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جن جن شہداء مومنین کے لیے کہا گیا, پروردگارا ان کی قبروں کو منور فرما. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا تمام مؤمنین کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع, جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے, سننے والے, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میں جانتا ہوں رات بہت ہو چکی, میں تاخیر سے پہنچا, کئی جگہوں سے رکتا ہوا آ رہا ہوں. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا تجھے واسطہ ایک چھوٹی بیوی کا, جنہیں اپنے بابا سے بڑی محبت ہے. اگر یہاں کوئی بیٹی والا بیٹھا ہے, دیر کے لیے جناب سکینہ کا سوچے. میں
نے ایک انٹرویو دیکھا، ایک صحافی ایک بچی سے پوچھ رہا تھا کہاں پہ آئی ہیں آپ؟ تو بچی مسکرا کے کہتی تھی میں کربلا آئی ہوں. پوچھا کہ کیوں آئی ہو؟ کہ میں مولا حسین کی زیارت کے لیے آئی ہوں. تو اس صحافی نے کہیں بچی چھوٹی سی بچی تھی سوال کر لیا اگر آپ کو کوئی تماچا مارے تو کیا کرو گے؟ بس بچی نے سنا تڑپ تڑپ کے رونے لگی، کہا میں اپنے بابا کو بلاؤں گی. پروردگارا واسطہ ایک چھوٹی بی بی کی عظمتوں کا، پروردگارا واسطہ جناب سکینہ بنت الحسین کا، جناب رقیہ بنت الحسین کا واسطہ. پروردگارا ہم سب کو دوبارہ شام کی زیارت نصیب فرما، ہمیں زندگی میں بار بار زیارات نصیب فرما. بانیان مجلس کے کنندگان پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا سب کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما. جہاں جہاں مومن بسے ہیں سب کی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اپنے حاضرین کے تمام مرحومین کو ثواب پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.